اللہ فرماتا ہے میں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہوا ہے. پھر قربانی کرو. 3 دن تک شیطان کو کنکریاں مارو. جمرات اولا عقبہ کتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں بچے کو ذبح کرنا ہے، شیطان نے کہا تھا کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. کنکریاں ماری. پھر گھر والی کو بہکایا کہ تیرا گھر والا بچے کو لے کر گیا میلے باندھی کیا اسے ذبح کرنے کے لیے. فرمایا ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا سیدہ ہاجرہ نے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں 100 اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں. تو کروڑے مارے کنکریاں ماری. پھر بیٹی کے پاس آئے کہنے لگے بچے تجھے پتا نہیں ہے تیرے خلاف کیا سازش ہوئی ماں باپ نے کی. تجھے اللہ کے راستے میں یہ ذبح کرنے کا آرڈر ہو چکا ہے. تمہیں قتل کرنے کے لیے باپ لے جا کر جنگل کے اندر ذبح کر دے گا. فرمایا ایسے کہا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو باپ ذبح کر دے اور 7 سال کا 9 سال کا بچہ جس کو دیکھ کر باپ کی بھوک اتر جاتی ہے پیاس اتر جاتی اسے ذبح کر دیا جائے. فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی ایک جان نہیں ہے کروڑوں جانیں اسماعیل اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قربان. اس کو بھی پتھر مارے روڑے مارے اس کو پتھر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ رکھا. شیطان کو کنکریاں مار. اے ابراہیم میں نے تجھے آزمایا تو نے ہر کام پورا کیا. ویسے بتانا ابراہیم رب کو بے کلمات فاطمہ ماحول اللہ کہتا تو نے پورا کیا. یار کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کہتا میں نے تجھے بار بار آزمایا میں نے تجھے آزمایا. تو نے توحید کے لیے پتھر کھائے. میں نے تجھے آزمایا. لوگوں نے تجھے آگ میں پھینک دیا گیا اور اتنی آگ جلائی گئی اور ایک بندے کو جلانے کے لیے تھوڑے سی لکڑیاں کافی ہوتی ہے لیکن 3 میل کے ہاتھ میں تر ادھر سے ادھر سے بہت بڑا دائرہ بنا کر کئی مہینے تک لکڑیاں جلا کر ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی آگ جلائی گئی. فرمایا ابراہیم تو آگ سے بھی نہیں ڈرا. تجھے ڈالا گیا اور بھائی اتنی آگ جلی تھی اس کا دیکھ اتنا کہ 3 میل کے فاصلے پر اڑنے والا پرندہ چھڑک کے مر گیا تھا. تو ایک بندے کو جلانے کے لیے پھر کہتے کہ آگ نہیں پکڑ کے پھینکنا کہ ابراہیم کو اٹھاؤ آگ میں پھینک دیا جائے. فرمایا جاؤ مشین لے کر آؤ. منجریق لے کر آئے. ایسی مشین جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے پتھر مارنے کے لیے دشمن کے. فرمایا کہ عبرتناک سزا دی جائے گی ابراہیم کو. ایسے نہیں پھینکا جائے گا. مشین کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. آئے رسیاں لگا دی گئی. حیرانی کی بات یہ ہے بھائی دشمن تو سارے ہی تھے. فرمایا کہ یا اللہ یہ آگ میں پھینکنے کے لیے دشمن تو میرے سارے ہی تھے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ رسیاں پکڑنے والوں میں میرا باپ بھی کیا بنے. قال ابراہیم علیہ ذرا تتخذ اصناما بنا لہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے کہا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو گمراہ قوم کے ساتھ ملا ہوا ہے. ابراہیم کا بیٹا والد جو آزر ہے ٹھیک ہے نا کہتے یہ چچا ہے.
لفظ جو بھی آتا ہے نا یہ چچا کے لیے بھی آتا ہے. تارک اصل نام ہے تارک. ابراہیم وہ مسلمان تھا, مواحد تھا, کیونکہ نبی کا شجرہ نسب ایسا ہے کہ وہاں تک سے لے کر عبداللہ سے لے کر ہاشم سے لے کر عبد المطلب سے لے کر قصی سے لے کر قرآن سے لے کر مرہ سے لے کر لبی سے لے کر غالب فہر بن مالک بن نضر بن قرآنہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مات بن عدنان. نبی کے شجرہ نسب میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ شرک کرنے والا ہو, سب کے سب مومن تھے. کیدار ابراہیم کا بیٹا ہے, اسماعیل کا کیدار کی اولاد ہے. کیدار کی اولاد تھی جو کہ قبیلہ بنی جرام جب آباد ہوا, انہوں نے دیکھا یہاں پر پانی ہے. کہتے پہلے بھی کافرہ گزرتا تھا, پانی نہیں ہوتا تھا. ابراہیم نے چھوڑا, اللہ کے حکم پر حاجرہ کو آب زمزم روا ہوا, صفا مروا پہاڑی میں چکر کاٹے, بچہ پیاس سے بلک رہا تھا, ایڑیاں مار رہا تھا. بھائی ماں جو ہے اس کے دل کے اندر ذرا سا بچے گا, ماں اپنے کے لیے پانی نہیں مانگتی تھی کہ ماں کہتی میں بھوکی پیاسی ہوں. بچے کے لیے تڑپی, صفا پر مروا پر 7 چکر لگائے, واپس آئی تو اسماعیل کے قدموں میں زمزم بہ رہا تھا. فرمایا زمزم پانی ٹھہر جا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری کائنات کے اندر آب زمزم کا پانی بہ جاتا. زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا. بھائی اللہ کی مرضی ہے کہ قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا, خالی پڑا رہا ہے پیادہ ہو جائے. یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ چھری چلی, اللہ نے فرمایا چھری سے کہ مت چل. وہ چھری نیچے گری, پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا. فرمایا کہ پتھر توڑنے والی یہ گلا کیوں نہیں کاٹی؟ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ مت کاٹ. خلیل ندیوں کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت اب اسرائیل نے اپنے پورے زور سے فلما اسلم وتلہ للجبین, الٹے منہ نیچا کر کے منہ اوپر سے چھڑا چلا دیا. نبی کی طاقت ہو, 1000 بندے کی طاقت, سب سے کمزور ترین انسان کا جسم ہوتا ہے جس پر چھری چلتی ہے, روئی پر بھی اتنی تیز نہیں چلتی. ابراہیم نے زور لگا, ایک نبی کا زور, ایک مواحد کا زور. وہ مواحد کے جس کو آگ میں پھینکا گیا, کروڑوں ٹن آگ اللہ نے برف بنا دیا. وہ نبی ساری طاقت لگا دی اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے. فرمایا کیا وجہ ہے, کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا الخلیل تامرونی, اے خلیل تو حکم دیتا ہے کاٹ, مگر اللہ ہو یا مرونی مانگتا تھا, اللہ کہتا ہے مت کاٹ. مجھے بتاؤ کیا ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو دکھلایا تھا کہ ابراہیم کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی, بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا غلط گمان ہے. ابراہیم نے دل کے اندر پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر دوں گا. کوئی آدمی یہ بات سمجھے کہ ابراہیم کو تو پتا تھا بھائی چھری نہیں چلے گی, چلو بیٹھے چلتے ہیں. اور بیٹے نے کہا تھا ابا جان میری قمیض لے جا کر, وہ دیکھو وہ تو مر گیا ہے. بیٹا کہتا میری قمیض لے جا کر میری ماں کو دے دینا. ٹھیک ہے, میرا چہرہ نیچے کر دو تاکہ باپ کی آنکھ باپ سے نہ ملے, اور میری ماں سے کہنا کہ صبر
مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی؟ وہ تو ذبح ہوا بڑا ہے جس نے پہلے وصیت کر دی کہ میرا کرتا جا کر میری باپ کو دے دینا، تو دیکھ کر تسلی کر دیا کرے گی۔ تو کوئی یہ کہے کہ ابراہیم تو اوپر سے چلانے والا تھا، ان کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی۔ نہیں، اللہ گواہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، مارنے کے لیے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی، یہ غلط بات ہے۔ ابراہیم کو فل پتا تھا، 95 99 98 بھی نہیں، 100 سے لے کر 1 کروڑ مرتبہ یقین تھا کہ چھری چل جائے گی اور اسماعیل ذبح ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے نا، وہ چھری کہتے ہیں کہ چل رک گئی، بابا دینا بے عظیم، اللہ کہتا میں نے تمبا بھیجا جنت سے، ابراہیم نے تو کاٹ دیا تھا، ابراہیم نے دبے کو نہیں کاٹا تھا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کاٹا تھا، اور ابراہیم نے جب چھری چلا دی اس وقت بھی یقین تھا کہ دبا نہیں ہے، بیٹا ہے۔ چھری چل گئی اور کیا ہوا؟ ابراہیم کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے خواب کے اندر جو دیکھا تھا، انہیں کہا تھا محمود چیز اللہ کے راستے میں دے، 100 قربان کیے، 100 قربان کیے، 100 فرمایا پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا ہی تھا۔ اللہ کہتا ہے بابا ہی نہ ہو میرے عظیم، اے ابراہیم میں نے تو ابھی خواب ہی دکھلایا تھا، تجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلک نجزی المحسنین وترکنا علیہ فی الاخرین۔ اللہ کہتا ہے اے ابراہیم تو نے صبح کو دیوانی کیا، تو نے اپنی آل اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا، وہ چھری رکی آگے افضل مطلب پر رکی آ کر عبداللہ آئے، فرمایا خزانہ مل جائے اسماعیل کا تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ عبداللہ کا نام نکلا، گئے جنگل کے اندر ایک کائنہ کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرو، عبداللہ کر سکتا ہے اس کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ قرآن ڈالا گیا، عبداللہ بچ گیا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ وہ چھری چل رہی تھی، ابراہیم کے ہاتھ سے اسماعیل تک بچ گیا، عبداللہ بچ گیا۔ وہ چھری کو آڈر ہوا کربلا کے اندر کے چھری کو حکم دیا چل جا، اور سارا خاندان کی بات یہ بیان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزند دی۔ فلما اسلم وتله للجبین، اور فلما اسلم وتله للجبین، باپ بیٹا راضی ہو گئے، الٹے منہ لٹکا دیا، ابراہیم نے ذبح کر دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ نبی جو آگ میں کود جائے، وہ نبی جس کو جگہ جگہ پر لوگ تانے سے پوری کائنات جس کے خلاف ہو، سب سے بڑا معاہد اعظم ایک ابراہیم اللہ کا نام لینے والا ہو، پوری سلطنت کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کہتا میں نے بار بار آزمایا ابراہیم تو اپنے قول میں سچا نہیں، تو نے صبح کو ذبح نہیں کیا، تو نے اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا، اور جو قربانی دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ اور نبی تو بیٹے کو ذبح کرے تو 20,000 روپے اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتا۔ فرمایا جس نے قربانی کی خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیرا پیسہ ضائع نہیں کرے گا اللہ، تیرا پیسہ کتنا 15,000، تیرا پیسہ کتنا 1 لاکھ ہے، تیرا پیسہ 1 ارب ڈالر ہے، 1 کروڑ ڈالر ہے، اور
सकता। तो ऐसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी अभी जाती है। मैं इब्राहिम इन्नी जाहिल कादिन्ना इमामा, मैं तेरी नस्ल को इमाम बनाऊंगा क़यामत तक। ये नबी की शरीयत है, शरीयत मुस्तफा, सब की सब इब्राहिम की शरीयत के अंदर। हज, सफा, मरवा, मुज़दलिफा में क़याम, कंकरियां मारना, रोजे रखना, जो भी काम है, ये नाखून काटना, दाढ़ी का बनाना, मूछें काटना, मिसवाक करना, ये सारी की सारी शरीयत इब्राहिम को सब मिट करके मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत बना दिया। फरमाया कि इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर जो दुरूद नहीं पड़ेगा तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी है ना, अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों को कबूल किया। अल्लाह कहता है वक़बाली का नजदिल मोहसिनीन लयनालल्लाहुमुहा, तुम्हारा गोश्त मुझे नहीं पहुंचता, तुम्हारा खून मुझे नहीं पहुंचता, तुम्हारा पैसा मुझे नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा है जो अल्लाह के रास्ते में तुम 5 लाख का कुंबा देते हो, 5 लाख की कुर्बानी करते हो, तुम्हारी नेकी और तकवा परहेजगारी मुझे पहुंचती है। बस अल्लाह ताला भूखा नहीं है, खून का पोषक का नहीं। अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में कुर्बानी की जाए, खून बहाया जाए। 60 लाख कुर्बानी की, सबको डिस्पोजेबल कर दिया गया, कोई गोश्त नहीं खाया गया। तो मतलब ये कि अल्लाह के रास्ते में आपने खून बहाना है। बस खाने पीने का मामला तो अलग है कि 3 हिस्से करो, एक खुद खाओ, यतीमों गरीबों को खिलाओ। अगर उधर सऊदिया में तो सारा तय कर देते। तो अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरे रास्ते में खून को बहाओ, बस कुर्बानी करो। बस फरमाया जो कुर्बानी करता है, जितना बड़ा जानवर होगा, पुल सिरात पर वो बंदे को लेकर पुल सिरात से गुजर जाएगा। जबकि लोग नीचे गिर रहे हैं पुल सिरात के अंदर। पुल सिरात इतना बारीक है, बालों से ज्यादा बारीक, 70 तलवारों से तेज। फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने, या रसूल अल्लाह, ये मखलूक किधर जाएगी क़यामत के दिन? इधर सवाल फतरत, आसमान तो फट गया, वैसा कुआ के मुस्तफरत, वैसा नर तो मुद्दत, जमीन की मुद्दत पूरी हो गई। फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कि सारी मखलूक को अल्लाह ताला पुल सिरात में खड़ा कर देगा। तो भाइयों, आज 20,000 की हमने कुर्बानी कर दी ना, 15,000 की 12,000 का हिस्सा डाल दिया, तो वो जानवर तुझे लेकर जन्नत में पहुंच जाएगा। अल्लाह कहता मैं किसी का माल खाता नहीं हूं, मन जन्नत जो प्रसुल्ला करता खाता ना है, मुझे करता देने वाला, मैं 700 गुना बढ़ा के देता हूं। अल्लाह कहता 700 गुना, तू 12,000 लगा, मैं तुझे 12,000 वापस करूंगा। तो मेरे भाइयों को ऐसा अमल नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में अच्छी कुर्बानी। मेरे सामने फरमाया कभी ताकतवर कुर्बानी अल्लाह को पसंद है, इसीलिए फरमाया कि लूला लगड़ा अल्लाह के रास्ते में उसकी कुर्बानी ना दो, अंधा उसकी कुर्बानी ना दो, जिसका गोश्त बिल्कुल ही नहीं है, लागर हो गया, कमजोर हो गया, और यहाँ तो उसके बदले कख नहीं है, वो ढांचा है जानवर, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, ऐसा जानवर के 3 टांगों में चलता है, अगर चल कर ईदगाह तक पहुंच जाए उसकी कुर्बानी कर। जिसके पैदाइशी कान नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं, जिसके पैदाइशी सींग नहीं है उसकी कुर्बानी हो जाएगी, टूट गए थोड़े थोड़े बकाया है उसकी भी हो जाएगी। ठीक हो गया ना? और इसी तरह उम्र का तयन है, बड़ी कुर्बानी 2 साल की, छकरा 6 माह का, और बकरा 1 साल का। अगर किसी के दांत नहीं निकले, अगर घर वालों को पता है कि साल का हो गया, उसकी कुर्बानी जाए। बाद लोग एतराज करते कि भाई इसके दाम दिए होता नहीं है, ये दांतों वगैरह का होना कोई बात नहीं है, उम्र का
اس کی قربانی آپ کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اتنا زخم پڑ گیا، زیادہ موری ہو گئی ہے، اگر تو چنے کے دانے کے برابر ہے، یعنی کہ یہ دان کے اندر مورا ہو گیا سوراخ، چنے کے دانے کے برابر، وہ ڈیفالٹ نہیں ہے. اگر زیادہ ہی کٹا ہوا ہے پھر وہ ڈیفالٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دم جو ہے دم، اگر وہ اتنی سی کٹی ہے اس کی بھی قربانی ہو جائے. اگر آدھی کٹ گئی ہے پھر وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. اچھا جانور تلاش کرو. ٹھیک ہے نا؟ اگر 3 حصے بقایا ہے، چوتھا کٹ گیا، دم کا اس کی قربانی جائز ہے. اور اسی طرح سے جانور اندھا ہو گیا لیکن 1% دکھائی نہیں دیتا، 4% 3% کو دیکھتا ہے، اس کی قربانی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر سیرت ابراہیم پر قربانی پر بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ذی الحج کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آنے والی پریشانیوں زمینی آسمانی بلاؤں و آفات سے ہم سب کو محفوظ